وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چونکہ کیڑے نکالنے والے جو ہے نا ان کا کام کیا ہوتا ہے, دلائل کو ایک طرف رکھو, کچھ نہ کچھ الٹے سوالات پوچھ کے کنفیوژن میں ڈال دو. تو فوراً یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا جب قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ جمع ہوں گے, حساب ہوگا, وہ کب ہوگا, ڈیٹ بتائیں, اس کی ڈیٹ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے, ہم کیوں بتائیں؟ کسی چیز کی تاریخ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا دن واقع ہوگا ہی نہیں. مصلحت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا, اے موسیٰ قیامت آئے گی لیکن اس کا ٹائم اور وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. اسی اللہ کی مرضی ہے, نہیں بتایا اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی آپ سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ٹائم بتاؤ کب آئے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ, کہہ دیجئے اس کا علم صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اگر میں نے قیامت لانی ہوتی تو میں بتاتا, لانے والا اللہ ہے, وہ نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں بھائی. کیسی صاف باتیں ہیں نا. اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے, معاذ اللہ, تو بتا دیتے فلاں تاریخ کو آئے گی, 100 سال کے بعد آئے گی. آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر تو میں بھی چلا جاؤں, وہ بھی چلیں گے. تو بھائی جو جھوٹا نبی ہوتا ہے کہہ رہے میری دکانداری تو چلی جائے گی نا, باقی لوگ بھاڑ میں جو مرضی کریں بھاڑ میں جائیں, مجھے اس سے کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی, وہ کچھ بھی کہہ دیتے, کہتے چلو میں 100 سال کے بعد کا ٹائم بتا دیتا ہوں, اور 100 سال سے پہلے تو ہم بھی چلے جائیں گے, یہ سارے دنیا سے چلے جائیں گے. بعد والے اگر مجھے جھوٹا سمجھتے بھی ہیں تو جب دنیا سے میں چلا ہی گیا تو میں نے جو مالی جو مفاد حاصل کرنے تھے, عزت حاصل کرنی تھی, پیسہ حاصل کرنا تھا, خواہشات پوری کرنی تھی, میرے تو مزے ہو ہی جائیں گے نا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے. کیونکہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اتنا بڑا جھوٹ, وہ جھوٹی تاریخ گھڑ کے کیوں نہیں بیان کر سکتا بھائی. کیا ہو گیا بھائی جان, وہ جھوٹی تاریخ بیان کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا. لیکن نہ, جب سورج گرہن ہوا نا نبی کے دور میں, تو عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو چاند اور سورج اس وقت گرہن ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت, اسی دن نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور چاند یا سورج گرہن ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا. آپ نے فرمایا نہ, سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے آیات, یہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو فوراً کیا کہتا, ہاں دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور بڑی شخصیت کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ سورج گرہن اسی کی علامت ہے, آدھے عرب اور مسلمان ہو جاتے. جھوٹا نبی ہونا کہ فوراً ان چیزوں کو کیش کرائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی زندگی اور موت سے تعلق نہیں, اللہ کی نشانی ہے. تو میرے بھائی اسی طرح ہمارے نبی نے کہہ دیا مجھے قیامت کی تاریخ معلوم نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ. انما العلم عند اللہ, کہہ دیجئے علم صرف اللہ کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین, میری حیثیت کیا ہے, میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا, مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوگے. آج ختم کر دیتے ہیں سورہ ملک کو. وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی, فرمایا جب یہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا جو نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے, تو ابھی تو کہہ رہے ہیں اس جہنم میں جانے کا ٹائم بتائیں, لیکن جب دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. جیسے کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے انسان کو اور اسے دیکھ کے چہرہ بگڑ جاتا ہے. وقیل ھذا الذی, اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گی. تم کہتے تھے ہمارے سامنے یہ آگ لے کر آؤ ہم دیکھیں, تو یہ ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے. آج تمہارے مانگنے پر اللہ نے یہ تمہارے سامنے رکھ دی ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کو آخری اعلان سنا دیں. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. بتاؤ جہنم کب آئے گی, یہ تاریخوں میں پڑھنا
یا جہنم کب آئے گی، جنت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کی تاریخیں تو مجھے معلوم نہیں ہیں. لیکن ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بالفرض اگر میں غلط ہوں، اگر میں دعوت میں غلط ہوں، اور جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے وہ مجھے بھی ہلاک کر دے اور میرے ساتھ جو ایمان والے لائے ہیں ان کو بھی ہلاک کر دے، تو کیا وہ تم کو چھوڑ دے گا؟ تم تو صاف انکار کر رہے ہو اس کا، تمہیں کیسے چھوڑ دے گا وہ؟ اگر میں دنیا میں ہلاک ہو بھی گیا، تمہارے قتل کرنے سے ہلاک ہو گیا، تمہارے نقصان پہنچانے سے چلا گیا، اپنی مشن میں بالفرض ناکام ہو گیا، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو رب مجھے ہلاک کر سکتا ہے وہ اپنے انکار کرنے والوں کو جو سرے سے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں، ان کو اس اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک دلیل، قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ صرف اللہ نہیں ہے، اس کی صفت ہے رحمت کرنے والا. تو جب وہ بغیر مستحق ہونے کے اتنی رحمت کرتا ہے، ہم اگر ان حالات میں اس کے دین پر قائم رہیں گے اور اس کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور تمہاری ان بیہودہ سوالات کی پرواہ نہیں کریں گے تو، اور اس پر ہم ایمان بھی لائے ہیں، تو ہمیں اس رب سے بڑی امیدیں ہیں. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اور اسی پر اعتماد کر کے ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے مشن کے صحیح ہونے پر اطمینان بھی ہے، اور جیسے بھی حالات ہمارے سامنے آ جائیں ہمیں اس پر بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوں گے، چاہے وہ ظاہری لحاظ سے نقصان دہ کیوں نہ ہو. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کھلی ہوئی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے آخری آیت جو سورہ ملک کی نازل کی، اس میں اللہ نے اپنی ایک اور قدرت کو بیان کیا کہ سورت کو ختم ہوتے ہوتے ایک اور میں اپنی نشانی بیان کر دوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے، یا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سورہ ملک میں بڑی نشانیاں بیان کی نا، آسمان کے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا بھی تذکرہ کیا، زمین کے مسخر ہونے کا بھی تذکرہ کیا، بہت ساری نشانیاں بیان کی. سورت کا جو اختتام ایک نشانی پر قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، مجھ پر لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں عقلی باتیں بہت کرتے ہیں، عقلی باتیں. تو بھائی اسلام تو نام ہی عقل کا ہے، قرآن بار بار عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے نا، قرآن میں عقلی دلیلیں زیادہ ہیں. بہت مشکل ہے، ابے کیا ہو گیا، بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے سمجھانا. یہ میری تکیہ کلام بن گیا ہے نا، کیا کروں میں، مجبور ہوں. بہت آسان ہے سمجھانا، اب پھر مزہ نہیں آئے گا. تو قرآن نے عقلی دلائل بہت دی ہیں. سورج کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ ایک عقلی دلیل پر کہ عقل استعمال کرو.